قابل جہاں کے عاقل دوستو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے زلیخا کی کہانی۔ زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکر حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشہ کے مطابق پایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئی۔ اور پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس محل کو خوب مزین کیا اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا دروازہ بند کر دیا، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت اس کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار، کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا اور میرے در پہ نہ ہو۔ زلیخا نے نہ مانا اور وہ بے حد در پہ آزار ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا، اس کمرے کے دروازے کا قفل خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائیں، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنی براءت ظاہر کرنے اور یوسف علیہ السلام کو خائف کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا، اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف دہ سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے، پھسلانا تو یہ خود چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا، اس بات کا ثبوت اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیرخوار بچہ جس کی عمر 3 ماہ کی تھی پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا، اس 3 ماہ کے بچے سے کیا پوچھوں اور یہ کیا بتائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے پر اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا اور یہ حال صاف بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے معذرت طلب کی۔ عزیزو دوستو، معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے یوسف کے حالات سے باخبر تھے اور آپ کو علم تھا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں اور اس وقت ان سے یہ معاملہ درپیش ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے بظاہر چاہے کوسوں دور ہوں لیکن مشکل کے وقت امداد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا
کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی براعت کے لیے 3 مہینے کے بچے کو بھی قوت گویائی دے دیتا ہے اور اپنے پاک بندوں کے دامن عصمت پر شک و شبہ کی میل کا دھبا تک نہیں آنے دیتا۔ دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فرقان علی کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔